چاول کی بات ایسا چاول کے ساتھ تم ایکسٹینڈ کرتے جاؤ، ترکاری کی بات ایسا ہوتی ہے، ترکاری سے لے لو پھر اب تمہیں اب کھاتے بکرا کھاتے، بکرا کون پالے، کہاں کا بکرا کدھر سے آیا، کون کاٹیا کدھر کاٹیا، کون سا خسی دیا، کہاں سے گوشت دیے تمہیں، یہ سارا اس کا بہت بڑا چین ہے، تو وہ چین کو تمہیں دیکھو. اسی طرح اب اس کے بعد مرغی بھی، مرغی کون سی گاؤں میں پلی، کیا پلی، کون اسے فارم سے آیا کدھر آیا. نہیں، if you keep on analyzing each and every ingredient of your food، ایک ایک چیز بھی تمہیں کھاتے سے اس میں تمہیں غور کریں گے تو اس کے پیچھے بڑی چین ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی ٹیم ہے، اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی محنت ہے. وہ محنت کر کے تم کو ایک نوالا کھانا، ایک پلیٹ کھانا، سالن چکنا سب کون دیے، کون پرووائڈ کرے. اگر یہ سوچیں گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ میں نے خالی پیسے دیا، میں پیسے دیا، لیکن یہ چیزیں لینا پیسے سے نہیں ہوتا. کووڈ کے ٹائم پہ یا ایسے قحط کے ٹائم پہ تم پیسہ تو رکھے ہوں گے لیکن چیزیں نہیں ملتی، اسے کیا کرتے ہے نہیں؟ تو بیمار پڑ جاتا ہے انسان، پیسے بھر کوئی کھا نہیں سکتا، پیسے از نتھنگ، لیکن جو چیزیں ملنا، اس کی پیداوار ہونا، اور اس کو تمہارے پاس آنا لانا کھلانا، اور پکانے والی بیوی بھی ہو سکتی، کام والی بھی ہو سکتی، نوکرانی ہو سکتی. تو سمجھو کہ یہ سارے ٹیم سوپ تمہارے پیچھے ایک پلیٹ کھانا بنانے کے واسطے کام کرتے. زمین، آسمان، لوگ کام والے اور پکانے والے، فائنلی تمہارے پلیٹ میں کھانا آتا. تو بندہ اگر کھاتے وقت یہ سوچ لیا تو وہ سر جھکا کر اللہ کے سامنے سجدہ کرے گا، بولے گا الحمدللہ، تیرا شکر ہے میرے پروردگار. تو اس وجہ سے میں بڑے لوگوں کو دیکھتا تھا کہ جب نوالا کھانا اٹھاتے تو اپنے آنکھوں کو لگا کر کھاتے تھے. تو اس سے پتا چلتا کہ وہ لوگ قدر کرتے ہیں کھانے کی، فقط نہیں، کھانا دینے والے کی قدر کرتے ہیں، کھانا پرووائڈ کرنے والے کی قدر کرتے ہیں. ہم نے کھانا جس نے پلیٹ میں پہنچایا وہ کون ہے؟ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رزاق، ہمارا پاک پروردگار ہے، جو ہمارے لیے اتنے نوکروں کو بلا کر کام کرا کر ہم کو معلوم بھی نہیں پڑا ہمارے سامنے کھانا آ گیا. تو ہر چیز کے پیچھے جتنے لوگ کام کرتے ہیں اتنے اس سے ڈبل یا ٹریبل اٹھتا تم سمجھو فرشتے کام کرتے ہیں، سمجھے نہیں؟ اور ساتھ ساتھ تمہارے بدن میں بھی 360 جو ہیں وہ ملائکہ ہیں یا فرشتے ہیں جو بدن میں تمہیں اندر سے انٹرنلی کام کرتے رہتے ہیں. وہ بھی تمہارے ساتھ تمہارے جسم کی صحت کے لیے اور ہر چیز کے لیے، ہارٹ کے لیے، لیور کے لیے، پھیپھڑوں کے لیے، کڈنی کے لیے اندر بھی فرشتے موجود ہیں، وہ بھی کام کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے اللہ نے ایک بندے کے ساتھ اتنے سارے چیزوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا. کیوں؟ اس واسطے کہ بندہ اس کی عبادت کرے، اس کو مانے اور اس کا شکریہ ادا کرے. تو شب برات کی وہ رات ہے جس میں بندے کے پورے رزق کا تقسیم ہوتا ہے کہ یہ سال سے یہ سال کتنا چاول کھائے گا، کتنا گیہوں کھائے گا، کتنے مرغیاں کھائے گا، کتنے انڈے کھائے گا، اور کتنے بکرے کھائے گا، سارے چیزوں کا ایک لسٹ بن جاتی ہے. اسی کے مطابق اس کو کھانا پہنچاتے رہتے ہیں تھرو ڈفرینٹ سورسز، پورے ذرائع کے ذریعے اس کو کھانا ملتا ہوتا ہے، بجٹ کے مطابق ملتا ہے. اس وجہ سے آخری میں بھی اس کو گھول کر پلایا جاتا. اس کی اگر اس کی قسمت میں رزق ہے تو اس کی آخری سانس تک بھی اس کو دودھ کے ذریعے سے پلایا جاتا. مطلب یہ کہ جتنا غذا اللہ نے رکھا ہے دنیا میں ایک ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں، اتنی غذا اس کو پہنچاتے رہتا ہے. جب اس کی غذا کا بجٹ ختم ہو جاتا، مطلب اس کی جو بھی اسے دینا تھا پورا ختم ہو گیا، اب کیا بھی باقی نہیں ہے. اسی طرح سانسوں کا بھی یہی رفتار ہے، جو سانس ہم لیتے ہیں اس کا بھی کاؤنٹ ہے. ہمیں معلوم نہیں سو سانس لے لے کوئی نہیں، یہ ایک سانس کا کاؤنٹ ہے.
کتنے کی کروڑوں سانس یہ عمر میں حیات میں ہمیں لیتے، تو 70 پر 2000 یا اس سے 80,000 ہو، کچھ بھی معلوم نہیں، اتنے سانس ہمیں ڈیلی لیتے رہتے ہیں. تو اتنے سانسوں کا کاؤنٹ کرو تمہیں ایک ایک دن، تو اتنی حیات اتنے سانسوں کی، یہ سارا جو ہے حیات میں شامل ہوتا. تو جتنے سانسیں تمہیں لیں گے دنیا میں آنے کے بعد، وہ سانس سے اگر کمپلیٹ ہو گئے تو ختم. تو سمجھے آپ، رزق ہو، سانسیں ہو، اور تمہارے یہاں کی جو بھی چیزاں ہیں، یہ سارے بھی وقتی ہیں. اس کا ایک ٹائم ہے، وہ ٹائم ختم ہوتے ہی تمہارے لیے اپنا کھانا ہے دنیا میں، نہ تمہارے لیے سانس ہوا. اس وجہ سے ہمیں واپس جانا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس رات میں بندوں کے لیے پورے چیزوں کا جو وصول ہوتا ہے، یا اس کے جو اکاؤنٹس ہوتے ہیں، اس کو دے دیا جاتا ہے، زمین کے اوپر سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے رہتے ہیں. اچھا، تو اس رات فضیلت کی رات اس واسطے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آفتوں سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے، ہماری وہاں بھی فیصلے ہوتے ہیں کہ فلاں وقت پر ایکسیڈنٹ ہوگا، فلاں وقت پر بیمار پڑے گا، فلاں وقت پر یہ ملے گا اس کو، فلاں وقت پر نہیں ملے گا. انہیں جو بھی دنیا کے معاملات میں بھی ڈیسیشن لیتے ہیں، کام چل جائے گا، کام ملے گا، نیا کام آئے برا ہوا سو کام چھوٹ جائے گا، یہ بچہ پاس ہوگا، یہ بچہ فیل ہوگا. یہ سارے جو دنیا کے معاملات میں ہیں، یہ بھی اسی رات میں فیصلہ کر کے یا اس کو دے دیا جاتا ہے. اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات بڑی مقدس رات ہے، جس کو تم عبادتوں سے اللہ کو راضی کر لو، تاکہ اللہ تمہارے دیے ہوئے بجٹ میں ایکسٹرا ڈال سکے. کیونکہ بجٹ بنانے والا رب کائنات ہے، بجٹ بنانے والا رحمان الرحیم ہے، بجٹ بنانے والا غفور الرحیم ہے. تو ایسے غفور رحیم، ایسے رزاق الکریم سے ہم اگر رو رو کر دعائیں کریں گے، یا اللہ 4 موٹے نکو ذرا 5 موٹے کر لے، کیوں نہیں دے گا؟ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ یا کسی کی حیات ابھی یہ سال آخری ہے، اللہ اللہ میری حیات کی درازی فرما، روئے رو کے دعا کرے، تو اللہ بولے گا بندہ روتا ہے، چلو 10 سال اور بڑھا دو. اس کے لیے کیا کمی ہے؟ وَيَمْحَقُ اللَّهُ وَيُثْبِتُ عِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ وہ جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جس کو چاہے رہنے دیتا ہے. وہ اس کی کتاب ام الکتاب کو تو لوح محفوظ، اللہ کی کتاب، اللہ کا ایک میموری ہے. تو اس کے اندر بھی رد و بدل کرنے کا اللہ کو حق ہے، کیونکہ لکھنے والا وہی ہے، پلان کرنے والا وہی ہے، ڈسیشن کرنے والا وہی ہے. تو یہ رات میں اگر ہم اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو خوش کر دیں گے، راضی کر لیں گے، اور وہ ہماری عبادت کو قبول کر کے ہماری گزارش کو اگر وہ قبول فرما لے، تو واقعی ہم اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے کہ کسی کو زیادہ دے، کسی کو حیات بڑھا دے، کسی کو برائی سے بچا لے، کسی کو ایکسیڈنٹ سے بچا دے، کسی کو بیمار ہونے سے بچا لے، کسی کو صحت دے دے، کسی کو بھی. اللہ کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، بس اس کا حکم ہوتا ہے. فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کو چینج کرو، تو وہ چینج کرتے رہتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بڑا رحمتوں کے دریا لٹاتا ہے. تب بات جب معلوم ہو گئی کہ شب برات ایسی پیاری رات ہے، اس میں ہم بہت کچھ اللہ سے گزارش کر کے مانگ سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. تو ایسی رات کو ہم غنیمت جان کے عبادتوں میں، اللہ کو خوش کرنے کے ریاضتوں میں منہمک ہونا چاہیے، مشغول ہونا چاہیے. تو اب سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھو، شب برات شروع ہوتی ہے مغرب سے. ہمیشہ اسلام کا دن شروع ہوتا ہے مغرب سے. تو اسی طرح شب برات جو لگتی ہے کب ہے؟ کل کی رات ہے.
کل کی رات مغرب سے شروع ہو کے فجر تک ہے. فجر کا مطلب کیا؟ طلوع صبح صادق، یعنی دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف فجر، اسے بولتے طلوع صبح صادق. اب طلوع صبح صادق کا ٹائم موسٹلی کیا ہوتا ہے بولے تو اپروکسیمیٹلی میں بولتا ہوں. تو میں وہ چنئی ٹائمس پریئر ٹائمس دیکھو، اس میں دیکھا فجر کو لکھو رہے گا. فجر میں جو ٹائم ہے نہیں، دیٹ از دا پوائنٹ ویئر ہاں سے تمہیں فجر پڑھ سکتے. تو اس ٹائم سے سیفلی سیفر سائڈ کیا کرنا ہمیں، ایٹ لیسٹ ہاف این آور یا 20 منٹس اس سے پہلے ہمیں اپنا ختم کر لینا. کیا شہری کھانا ہو کچھ بھی ہو. میں اب شہری کا بھی بات کر دیا ہوں. نیکسٹ ڈے شہری کے لیے سنڈے کا جو روزہ رکھیں گے، سنڈے کے جو شہری کریں گے، ہمیں کیا کریں گے انشاءاللہ، فجر طلوع صبح صادق سے ایک آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ پہلے ختم کر دینا کھانا، کیونکہ اس کے بعد فجر شروع ہوتا ہے. اچھا، تو میں کیا بول رہا تھا، اب عبادت ہی کرنا ہے. کیسا کرنا؟ تو مغرب سے شروع کرنا ہے. مغرب کے بعد، نماز کے بعد، سنت کے بعد اب 3 دعائیں پڑھنا ہے. 3 دعائیں کیسا پڑھنا، اس کا طریقہ میں بولا ہوں، پھر بھی میں ریپیٹ کرتا ہوں، سن لو. پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے سے پہلے نیت کرنا، یا اللہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہوں شب برات کی، اس نیت سے کہ یا اللہ میری حیات کی درازی فرما، میرے بیوی یا میرے شوہر کی حیات کی راضی فرما، میرے بچوں کے نام لے کے بچوں کی حیات کی راضی فرما، میرے سو ماں باپ کی کون کون ان کے نام لے کر حیات کی راضی فرما. اس نیت سے میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے لیے ہوں میرا طرف پاک روشن کی. اللہ اکبر. یہ نارمل نفل نماز ہے. سورہ فاتحہ ہے، اس کے بعد ضم سورہ ہے، اس کے بعد رکوع سجدہ سب ہے. 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد سلام کرنے کے بعد بیٹھ جانا. اب ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھ لینا، پوری یاسین، یا تو دیکھ کے پڑھو، یا تو زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھو، یا اگر نہیں پڑھ سکتی، پڑھنے کا معلوم نہیں ہے تو سن لو، کسی کا پڑھتا ہوا سن لو. آج کل تو ہے سیل فون میں بھی ہے، اس میں بھی ہے پڑھ، لیکن یاسین پوری طرح پڑھنا افضل ہے. سننا ٹھیک ہے لیکن جلدی سے سیکھ لینا چاہیے. اچھا، تو سورہ یاسین ایک بار پڑھیں گے تو اب بیٹھ کے تھوڑی دیر دعا کرنا، یا اللہ میں جو نفل نماز پڑھا ہوں اور جو یاسین شریف پڑھی ہوں، یا اللہ اس کے ثواب کی برکت سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، پیارے حبیب کے صدقے و طفیل سے، اللہ شب برات کی مبارک رات کی برکت سے یا اللہ میری حیات کی راضی فرما، میری بیوی میرے شوہر کی حیات کی راضی فرما، بال بچوں کی حیات کی راضی، سب کی جتنے بھی نام لیتے ان کی حیات کی راضی فرما یا رب العالمین. پیارے حبیب کے سر پاک سے یا اللہ میری دعا کو قبول فرما. آمین آمین رحمت کے یا رب العالمین. ایک ہوگا. اب پھر اٹھ کے کھڑے جانا. اب اٹھ کے کھڑے خود دوسرا دکانہ کیا پڑھیں گے، نیت کریں گے پہلے کیا، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کو، یا اللہ میں 2 رکعت شب برات کی نفل نماز پڑھتی ہوں، اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ یا اللہ اس کی برکت سے، اپنی رحمت سے، شب برات کی برکت سے، یا اللہ میرے رزق میں، میرے بچوں کے رزق میں، میرے شوہر کے یا میرے بیوی کے رزق میں اور میرے بال بچوں کے رزق میں، کمائی میں برکت عطا فرما یا اللہ. اور کو کیا کرنا، 2 رکعت نفل نماز، اللہ اکبر، منہ میرا طرف پاک درشن، اللہ اکبر واسطے اللہ کے لیے پوری جیسے نارمل نیت کا جیسا، یا اللہ میں 2 رکعت نفل نماز واسطے اللہ کے لیے منہ میرا طرف پاک درشن، اللہ اکبر. تو 2 رکعت نفل نماز جیسے پڑھتے ہیں میں نفل نماز ویسا پوری طرح پڑھ لو. پھر سلام پھیرنے کے بعد پھر بیٹھ جاؤ، پھر ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھ لو. یاسین شریف پڑھنے کے بعد دعا کرنا، یا اللہ جو 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہوں اور اللہ پاک جو قرآن شریف یاسین شریف پڑھی ہوئی، اللہ یا اللہ پیارے حبیب کے عثمان سے قبول فرما لے، اس کی برکت سے، اس کی رحمت سے یا اللہ، اپنی رحمت اور فضل سے یا اللہ، شب برات کی برکت سے یا اللہ
اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پاک سے یا اللہ میرے رزق میں، میرے بچوں کے رزق میں، میرے شوہر میرے بیوی کے رزق میں، اور میرے تمام کون کون ان کے نامہ لے لو، ان کے رزق میں اور کمائی میں برکت عطا فرما اللہ، سارا سال خوشی خوشی گزار دیا رب العالمین، آمین 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 برحمتک یا رب العالمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوپہر سے میری دعا کو قبول فرمایا آپ نے، بول کے برحمتک یا رب العالمین۔ تو یہ دو ہو گئے، اب پھر کیا کرنا؟ کھڑے ہو، کھڑے ہو کے پھر 2 رکعت نفل نماز۔ اب اس دفعہ جب نماز نفل نماز پڑھے گی، کھڑے ہو کے بولنا یا اللہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، پڑھتی ہوں واسطے اللہ کے لیے، پروردگار اس نفل نماز کی برکت سے اور اس کے ثواب میں، اس کی شب برات کی برکت سے، اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پاک سے اللہ اس نماز کی برکت سے اللہ مجھے، میرے بیوی، میرے شوہر کو، میرے بچوں کو، میرے تمام جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کو اللہ برے حادثات سے، برے آفتوں سے، برے بیماریوں سے، اللہ تمام برے چیزوں سے، اللہ برے کاموں سے ہمیں بچا لے اللہ، برے حادثات سے، برے بیماریوں سے اور حادثات، اور یا اللہ جتنی بھی مشکلات سے، پریشانیوں سے اور دشمنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما کر، اللہ ہماری حفاظت فرما کر سارا سال خوشی خوشی ہمارا گزار دیا رب العالمین۔ اللہ اکبر، 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہوں بس اللہ۔ تو یہ جو پھر نفل نماز جیسے آرڈنری پڑھتے ایسا پڑھ کے سلام پھیرنا، سلام پھیرے بعد میں بیٹھ جاؤ 2 رکعت، اس کے بعد پھر یاسین شریف اور ایک بار پڑھ دو، پورا یاسین پڑھنے کے بعد دعا کرو یا اللہ میں 2 رکعت نفل نماز اور یاسین شریف جو پڑھی اللہ پیارے حبیب کے اس پاس سے قبول فرما لے، اس کی رحمت سے، اس کی برکت سے، اپنی رحمت اور فضل سے اللہ، شب برات کی برکت سے اللہ، یا اللہ مجھے، میرے شوہر، میری بیوی کو، میرے بچوں کو، میرے آل اولاد کو، جو بھی ہے رشتہ دار ہیں ان سب کو اللہ برے حادثات سے، برے بیماریوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اور ہر برائی سے، ہر مشکل سے اور دشمنوں سے ہماری حفاظت فرما کر سارا سال خوشی خوشی صحت کے ساتھ اللہ صحت و تندرست گزار دیا رب العالمین، آمین آمین یا اللہ پیارے حبیب کے وسیلے پاک سے ہماری دعا کو قبول فرما لے، آمین برحمت کے یا رحمت الرحمت۔ یہ مغرب کی نماز کے فرض کے بعد، سنت کے بعد پڑھنے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ کے پاس میٹھا ریڈی ہے، میٹھا ریڈی ہے تو میٹھا رکھو، ایک بار فاتحہ پڑھ لو، فاتحہ، سورہ فاتحہ 3 بار، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، عورت دلا سکتے ہیں، بچے دلا سکتے ہیں، بڑے دلا سکتے ہیں، کیا آپ فاتحہ پڑھنے کے بعد اس کا ثواب، اس کی برکتیں اللہ پیارے حبیب کے وسیلے پاک، پیارے حبیب کے روح مقدس کو پہنچا دے، ان کے طفیل میں تمام انبیاء کرام، تمام رسولوں کو، تمام صحابہ کرام کو، تمام ازواج مطہرات کو اور تمام اولیاء کرام کا ثواب، خاص کر یا اللہ حضرت پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ، خواجہ خواجگان، خواجہ غریب نواز، خواجہ بہاؤدین نقش نواز، خواجہ بندی نواز کی سبرات، اس کے بعد تمہارے پیر مرشد ہیں، تمہارے کون کون ان کے نام لو، اس کے بعد تمہارے آل اولاد کا نام لو، ان سب کو، اور جتنے بھی تمہارے ارواح گزر گئے، تمہارے رشتہ دار گزر گئے، دادا دادا نانی کون کون گزر گئے، ماما کون کون گزر گئے، ان کے ناموں کو اس کا ثواب پہنچا دے، ان کے روح کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دے اور ان کو خبر میں راحت دے، اللہ ان کے روح کو سکون دے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، یا اللہ پیارے حبیب پاک سے قبول فرما دے، آمین۔ تو یہ ایصال ثواب کا فاتحہ ہے، کی فاتحہ ہے جو مغرب کے بعد بھی دلا سکتے، عشاء کے بعد بھی دلا سکتے، جیسا تم نہ فرصت پہ ویسا کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ رہا شب برات کی مخصوص ایک عبادت۔ اب مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کو ٹائم ہے تو جاؤ بچوں کو کھانا کھلاؤ، یا جتنے بھی لوگ ہیں بیٹھ کے کھانا گینا کھا لو، اس کے بعد مرد بچے ہیں، مرد ہے تو مسجد کو جائیں، عشاء کی نماز پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد
یا تو مغرب کے بعد جا کے قبرستان کی زیارت کرو یا عشاء کی نماز کے بعد زیارت کرو، لیکن آنے کے بعد سو جانا نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد عورتوں کو قبرستان نہیں جانے کا۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں لیڈیز کو ناٹ ایٹ آل الاؤڈ، دے شوڈ ناٹ گو ٹو قبرستان ایٹ آل۔ باپ کے ساتھ چھوٹی بچی کو بھیجیں گے وہ سب نہیں کرنے کے، بچی ہو بڑی بھی ہو نہیں بھیجنا ہے، صرف مرد بچے جانا، مرد لوگ جانا ہے قبرستان کی زیارت جا کے ان کے جتنے بھی دوست احباب یا رشتے دار گزر گئے ان کی خبروں کی زیارت کرو، ان کو ایصال ثواب، اسی طرح جس طرح میں فاتحہ دلاؤں اسے فاتحہ دلا کے ان کے روح کو اس کا ثواب پہنچاؤ، اور وہ لوگوں کو اس کی تڑپ ہوتی ہے، مانگتے رہتے ہیں وہ اور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ شب برات میں ہمارا کوئی رشتہ دار آئے گا، ہمارے لیے کوئی تحفہ لائے گا۔ تو مردوں کو کیا تحفہ ہے؟ دعا ہے، مغفرت کی دعا جو ان کے لیے تحفہ ہے۔ تو اس وجہ سے شب برات میں ارواح کو چھوٹ دے دی جاتی اور وہ اپنے خبروں میں زیارت کے لیے آتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کی جو زیارت ہوتی ہے اسے دیکھتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار مجھے یاد کر کے یہ بندہ میرا بیٹا میرے کون رشتہ دار آئے ہیں، پروردگار تو بھی اس کی زندگی خوشحال بنا دے، وہ بھی ہمیں دعا کرتے ہیں، سمجھے؟ تو جتنے بھی ارواح ہیں شب برات کے دن وہ اپنی خبروں کی وزٹ کرتے ہیں، جاتے ہیں، اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار آئے ہمارے کو ایصال ثواب کرے، ہمارے کو تحفہ کرے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کی باتوں پر مت جانا، ہمارا کام ہم کرتے رہیں گے، ہر نیکی کا ثواب کا جزا ہے، یاد رکھو۔ جو چیز ہم نے سکھائی گئی اس میں برائی نہیں ہے، جو چیز بری ہے تو ٹھیک ہے نہیں کریں گے، لیکن اس میں اچھائی اچھائی ہے، ثواب دینا نہیں دینا وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہم نیکی کرتے ہیں، نیکی کا کوئی، اللہ نے فرمایا ہر چھوٹی نیکی بھی اللہ کے پاس کاؤنٹنگ میں ہے، سمجھے نہیں؟ تو اس وجہ سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہم کیا کرتے ہیں اپنے بڑوں کی خبروں کو جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، ان کو قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھنا کیا بری بات ہے؟ کیا نہیں؟ تو لوگوں کی باتوں میں مت جاؤ، اپنے آبا و استاد کی خبروں کی زیارت کرو اور ایصال ثواب کرو۔ تو یہ شب برات کی مخصوص عبادت ہے۔ عشاء تک، عشاء کے بعد تم بیٹھ کے گھر میں یا مسجد میں، عورتیں تو گھر میں پڑھنا ہے، مرد لوگوں کو مسجد میں بھی اجازت ہے کیونکہ نفل نمازیں وہ گھر میں ہی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو جتنے ہو سکے نفل نمازیں پڑھنا ہے۔ نفل نماز پڑھنے کا طریقہ یوں ہے کہ بہت سارے طریقے ہیں اس میں، ایک طریقہ آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ ہر سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ لو۔ فار ایگزامپل تم ایک 10 دگانے پڑھنا چاہتے ہیں تو ہر دگانہ مطلب ہر 2 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھو، پھر دوسرے رکعت میں بھی علم کے بعد 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھ لو۔ ایسا ہی ایک ہوگا، ایسا ہی 1 دگانہ 2 دگانہ 3 دگانہ کتنے ہو سکے تو پڑھ سکتے، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے؟ گزرا دین بھی فرماتے ہیں اگر تمہارے نمازیں چھوٹ گئے ہیں، عمر میں کتنی کی چھوٹ گئے، تو عمر خزا کا بھی طریقہ میں سکھایا ہوں، میرے خیال سے وہ یاسمین کے پاس ویڈیو ہوگا وہ ڈالے گی، آپ کو بتائے گی یا اس کا طریقہ بتائے گی، اس کو ریپیٹ کر لو۔ تو عمر خزا بھی کر سکتے ہیں، ایک دن کی نماز اٹھا لو، فجر 2 رکعت، ظہر 4 رکعت خالی فرضہ پڑھ لو، اور عصر 4 رکعت، مغرب 3 رکعت، عشاء 3 رکعت فرض 3 رکعت واجب، اور 4 رکعت فرض 3 رکعت واجب، عشاء کے 4 رکعت فرض 3 رکعت واجب۔ یہ ایک دن کا کوٹا ختم، تمہارے اکاؤنٹ سے تمہارے حیات میں سے ایک دن نہیں پڑے تو بھی ٹک کر دیں، یا کسی دن تمہیں پڑھے ہیں ایک نماز 2 نماز چھوٹ گئی تو وہ نماز خالی جگہ رہ گئی، وہ خالی جگہ ٹک کر دیتے۔ تو اس طرح سے ہمارے جو حیات میں جتنے ایک ایک کیلنڈر بن کو رہتا ہے ایک ایک دن کا، تو ایک دن کو 5 کھانے رہیں گے، 5 کھانے میں 5 گیپس رہیں گے، 5 گیپس میں گیپس رہیں گے، مطلب نہیں پڑے تو وہ گیپس میں تمہیں ٹک کرا دے تو آج کی رات میں انشاءاللہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا کام حساب کتاب، سمجھے نہیں؟ تو وہ عمر خزا بھی پڑھنے کا طریقہ ہے۔ نفل نماز پڑھنا چاہتے نفل نماز پڑھو،
उमर ख़ज़ा पढ़े तो बेहतर है, तुम ना कैसा होता देख को पढ़ो, कितने हो सके उतना पढ़ो। और उसके बाद एक नमाज बिलखुसूस शब बारात में जरूर पढ़ना, वो ये है कि तस्बीह की नमाज है, 4 रकात सलात तस्बीह की नफिल नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ वास्ते अल्लाह के लिए, वो मेरे तरफ काबतुल्लाह शरीफ के। पहली रकात में हो, हर रकात में 4 रकात में भी कैसा पढ़ना, पहली रकात में सूरह फातिहा की पढ़ने से पहले सुभान अल्लाह पढ़ने के बाद 15 मरतबा स्टार्टिंग में अल्लाह अकबर पढ़ते, 15 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। अंगुलियां में काउंट कर लेना, एक एक अंगली ऐसा दबाते जाना, एक अंगली दबाए तो 3 बार पढ़ना, एक दूसरी अंगली दबाए 3 बार पढ़ना, तीसरी अंगली, चौथी अंगली, ऐसा 5 अंगलियां दबाए तो क्या होगा, 5 3 15 होंगे। उसके बाद औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ को अल्लाह पढ़ो, उसके बाद जो सूरा तुमने मालूम है पढ़ लो। फिर सूरा पढ़ने के बाद फौरन रुकू में नहीं जाना, फौरन रुकू में नहीं जाना, खियाम की हालत में, खड़े हुए हालत में फिर 10 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर 10 मरतबा पढ़ेंगे। कैसा, पहली अंगली दबाओ 3 मरतबा, दूसरी अंगली दबाओ 3 मरतबा, तीसरी अंगली दबाओ 3 मरतबा, चौथी अंगली दबा को खाली 1 मरतबा पढ़ को अल्लाह अकबर रुकू में चल रहा। अब रुकू में गए, रुकू में गए तो क्या, सुभान रब्बिल अज़ीम, सुभान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा या 5 मरतबा पढ़ना। उसके बाद फिर नहीं उनको खड़ना, उसमें रुकू में बोलना सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अकबर 10 मरतबा पढ़ना। बोला नहीं, घुटने पर हाथ रखो, पहली दबा को 3, दूसरी 3, तीसरी 3, चौथी एक दबा को एक ही बार पढ़ को समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द बोल को, सीधे में नहीं जाना, पहले खड़े खड़े पढ़ना, इतने बार 10 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अकबर, बस उतना पढ़ दो, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ दो, 10 मरतबा पढ़ लो। उसके बाद सिजदा, सिजदे में जाते क्या, तस्बीह सिजदे की सुभान रब्बिल आला 3 मरतबा या 5 मरतबा पढ़ को, सिजदे में पहले सिजदे में तस्बीह पढ़ने के बाद फिर 10 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अकबर। ओके, फिर सिजदे से उठ को एक बार बैठते नहीं हमें, उसे बोलते हैं जलसा बोलते हैं। सिजदा, पहला सिजदे के बाद बैठ को तो दूसरा करते हैं, तो पहले सिजदे के बाद जब बैठते तब बैठ को छू 10 मरतबा पढ़ना सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अकबर वला हौला नहीं, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अकबर 10 मरतबा पढ़ को फिर दूसरा सिजदा करना, दूसरा सिजदा कर को फिर तस्बीह 3 बार या 5 बार पढ़ को सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बिल आला पढ़ को फिर 10 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अकबर पढ़ को। अब पहला पहला रुकू था, पहला ये था रकात थी, तो सीधा उठ को खड़ जाना, उठ को खड़ को फौरन सूरा नहीं पढ़ना, अल्लाह नहीं पढ़ना। उसके बाद भी फिर 15 मरतबा तस्बीह पढ़ना, कौन सा, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सूरा पढ़ को फिर रुकू जाने से पहले 10 मरतबा, फिर रुकू में तस्बीह पढ़ने के बाद सुभान रब्बिल अज़ीम 10 मरतबा, फिर क़ियाम में सबिल्लाह पढ़ने के बाद 10 मरतबा, फिर पहले सिजदे में तस्बीह 3 बार सुभान रब्बिल आला पढ़ने के बाद 10 मरतबा, फिर बैठ को 10 मरतबा, फिर दूसरा सिजदा तस्बीह सुभान रब्बिल आला पढ़ के 10 मरतबा। अब दोवें रकात में, दूसरी रकात में बैठना नहीं हमें, तशहद में बढ़ना, तब खाली बैठ को खाली तशहद पढ़ो, आधी आधी अतयात बोलते हैं, हमें आधी अतयात नहीं होता, तशहद बोलते हैं उसे, आधी अतयात पलटा, अतहियातुल्लाह वस्सलातु अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह बोल को सदर मोहम्मद रसूलुल्लाह रसूल को खड़े हो जाओ, फिर रिपीट, ऐसा लास्ट में भी ऐसा करना। उसके बाद सलाम फिर को दुआ करना। ये तस्बीह की नमाज इतनी प्यारी नमाज है कि ये पढ़ना देख को पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो, नहीं तो बीच में भूल जाएंगे, भूलो न को, भूलने के डरों न को, भूले तो ही पढ़ सकते तुम्हें क्या करना, तस्बीह 10 के बजाय क्या ज्यादा पढ़ लिया, कम पढ़ लिए, तो दूसरे इसमें तुम्हें उसे कॉम्पनसेट कर लियो, क्या नहीं होता, परवाह नहीं। हाँ, तस्बीह कम से कम 75 पर रकात होना, और टोटली 300 हो जाती है 4 रकात में, नो प्रॉब्लम, जरा कम कम या ज्यादा हुए तो भी अल्लाह माफ करेगा, क्या डरो न को। लेकिन तस्बीह की नमाज बहुत बड़ी प्यारी नमाज है, उसे हुजूर ने अपने चचा को ताकीद फरमाई, या तो डेली पढ़ो, या तो हफ्ते में एक बार पढ़ो, या तो महीने में एक बार पढ़ो, या तो साल में एक बार पढ़ो, या तो उम्र में एक बार पढ़ो, बोले हुजूर। तो ये प्यारी नमाज अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद है, ये प्यारी नमाज, ये रात पढ़ने का अच्छा मौका है, पढ़ लो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से
پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ایک بات میری یاد رکھو کہ نمازیں پڑھتے وقت سارے کام کاج سب چھوڑ کو کمپلیٹ کر کو پڑھو۔ چولہے پہ یہ پکانا رکھ دل کو، یا بچوں کو یہ کھلائی نہیں بول کو، برت کو وہ کھلائی نہیں، وہ ایسا نہیں رہو، سکون سے پڑھو۔ جلدی میں پڑھنا نہیں نماز، کون سی نماز جلدی پڑھ کو میں ادا کر ڈالی بول کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ ایسا پڑھی تو نماز اوپر اٹھا پھینک ڈالتا ہے۔ نماز ایسی ہو سکون کے ساتھ، 10 کے بجائے 2 رکعت اچھی نماز پڑھو، وہ 2 رکعت تمہاری پورے نمازوں کو ایک جڑ ہے یا اس کا جز ہے۔ اس وجہ سے ہر نماز کو بھی بڑے سکون سے پڑھو، لحاظ سے پڑھو۔ جلدی کی نماز اللہ کو پسند نہیں ہوتی۔ ہر تسبیح بھی سند سے احتیاط سے پڑھو۔ سبحان ربی الاعلیٰ، کیا پیارا، دیکھو اس کی تسبیح بیان کرتے تمہیں ذرا بھی احساس ہونا چاہیے اللہ اس کی تعریف کرتے وہ سنتا ہے، بولتا ہے بندہ میری پاکی بیان کر رہا ہے، میری بڑائی بیان کر رہا ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ کا نام ہے، پاک ہے تیری ذات مولا، تو سب سے اعلیٰ ہے، تو سب سے بڑا ہے مولا۔ ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور وہ سنتا ہے۔ تب ہمارا مالک سنتا تھا، میں کیا نہیں پڑھتا، اتنا علام پڑھتا الحمد للہ دالین آمین، کیا پڑھے معلوم، اللہ تب پیارا سنا تو ہر چیز بھی ٹھہرا کے پڑھو، کم رکعت پڑھو، زیادہ پڑھنا کیا بھی ضروری نہیں ہے۔ میں 100 رکعت نماز پڑھی، میں 200 رکعت پڑھی، بچپن میں ہمیں کمپٹیشن کرتے تھے، بچپن میں ہمیں دوستوں سب مل کو کمپٹیشن کرتے، تو 100 رکعت تو 200 رکعت، ایک بڑا ہم نے ایک بک کے جیسا دیال دیتے تھے، اتنے نماز ایسا پڑھو، اتنے نماز ایسا پڑھو، اتنے بار قل اللہ پڑھو، یہ نماز میں اتنا پڑھو، وہ ہمیں ٹک کر لے کو جاتے، ایک میں 100، ایک میں 50، ایک میں 200 رکعت ایسا پورا پڑھتے تھے ہمیں۔ لیکن وہ نمازیں کیسے تھے کہ ہمیں ٹکا ٹک ٹکنا بچپن کا زمانہ تھا، کمپٹیشن تھا، تو اس وجہ سے وہ کاڑی کے ڈبے رکھ لیتے تھے، اٹھا کر رکھ لیتے تھے گن کو، تو ایک نماز پڑھنا کتنا، تو ایسا تھا، وہ دور تھا، اب نہیں ہے ویسا، بچے بھی نہیں ویسا طریقہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصل مقصد یہ کہ اس رات کو اللہ کے دربار میں ہم اپنی عبادتوں سے اللہ کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے۔ اچھا، تو یہ رہے عبادتوں کا طریقہ۔ اب عبادت کے بعد دعائیں جو ہوتی ہیں بڑے خصوص کے ساتھ سجدے میں سر رکھ کے دعا کرو، اور اس رات میں خصوص دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے تاکید فرمائی ہے، کیا ہے؟ انکا عفو کریم، اللہم، اے اللہ، انکا عفو کریم، تو بڑا معاف کرنے والا ہے، کوئی بالعفو، تو پسند کرتا ہے معاف کرنا، کوئی بالعفو فاعف عنی، میرے کو معاف فرما، مجھے معاف کر دو، یا کریم یا رحیم یا اللہ، اللہم انکا عفو کریم، کوئی بالعفو فاعف عنی، مجھے معاف فرما، مجھے بخش دے اللہ۔ یہ بولتے خود تم نہ کیا ہونا، چہرے میں تمہارے رونا دکھنا، روئے نہیں تم بھی روئے جیسا بتاؤ، بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رونا نہیں آیا تو بھی روئے جیسا صورت بنانا کبھی، ہمیں دیکھتے نہیں، بچہ روتا نہیں چپکے بھی نہیں، بہانے بناتا، کیسا رونے کی صورت، آنکھیں مجھے پانی سے قطرہ بھی نہیں آتا، لیکن وہ صورت ایسی بناتا دل پگھل جاتا ہوں، ایسا اللہ کو بھی ابھی دل پگھلا لگا تو کیسے کرنا، رونے کی سنت، اللہ تو نے کہا کیا اللہ میں کس کے پاس جا کو پوچھوں، اللہ دیکھتا ہوں، دل کو جاننے والا ہی نہیں دیکھتا، لیکن اس کی ادا پسند کرتا اللہ، بندے کی ادا، جیسے ماں بچے کی ادا پر قربان ہو جاتی، کیا ہونا ایسا ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا، پیار کرنے والا ہمارا رب ہے۔ تو ایسے رب کو ہمیں کیا کرنا، یہ رات ہمیں راضی کر لینا، حیات بڑا کو دے، رزق دے، بچوں کو یہ کام نہیں سو کام لے کو دے، بچہ میرا ایگزام لکھتا ہے، جواد ایگزام خود کی ایگزام لکھتا ہے، بچہ میرا اللہ اس سے اچھے نمبر سے پاس فرما، میرا بچہ یہ کرتا ہے، میری بچی یہ پڑھتی ہے، میرا وہ کرتا ہے، کیا کیا تمہارے برت کو کام دے، اللہ کام بڑا کام دے، بچے کو ترقی دے، یہ دے وہ دے، کیا مانگتے مانگو، سمجھے؟ تو ہمارے ابا بولا کرتے تھے یہ رات میں ایسی رات ہے کہ جو مانگے اللہ دیتا بنے،
یہ ایک بادشاہ تھا کہتے ہیں، ایک بادشاہ. یہ جوک ہے بٹ اٹ از ناٹ ریئل، بٹ ہمارے ابا بولتے تھے، میں بول جاتا ہوں. یہ رات میں آ کو بچی کو، اس کی بیٹی تھی، چھوٹی بیٹی تھی، تو بیٹی کو میا سے بولتا تھا کہتے میری بیٹی سننا، میری بیٹی سننا بولتا تھا کہتے. دیکھتے ہی دیکھتے بیٹی سننا چھوڑ گئی، کمپلیٹ سننا، جسم جا کو سننا ہوگا کہتے. لے رونے لگا، تڑپنے لگا، تڑپنے لگا، تب تک وہ رات ختم ہوگی. کون سی برات ختم ہوگی؟ شب برات ختم ہوگی. اب انہیں بزرگوں کے پاس لے لے پھرتا ہے، بچی سننا ہوگی، سکون لایا، کیا کرنا؟ اب بولے کچھ بھی نہیں کر سکتے، آئندہ شب برات تک اسے اٹھا کو رکھ ڈالا. پھر میرے تمہیں شب برات کے رات آئے تو بول میری بیٹی زندہ، میری بیٹی زندہ، میری بیٹی زندہ بول، ہو جائیں گے. ویسا ایک شب برات بیٹھ کر ایک سال روتا، روز دیکھتا تھا بچی کو، روتا تھا. آخر وہ پھر شب برات آنے میں نیکسٹ ایئر بچی کو لے کر ایسا بولا، بزرگ بولے سا میری بیٹی زندہ، میری بیٹی زندہ بولنے میں بیٹی زندہ ہوگی. ایک جوک ہے لیکن مقصد اس مقصد کیا ہے؟ اس رات میں جو مانگے اللہ دیتا ہے. تو یہ ہے شب برات کی مخصوص عبادتیں اور دعاؤں کا طریقہ. جو دعا مانگو اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن سب سے پہلے دعا کرنا ہم کو دوزخ سے نجات، اور ہمارے آل اولاد کو، ہمارے شوہر کو، ہمارے بیوی کو، ہمارے بچوں کو اللہ صحت دے، تندرستی دے، سلامتی دے، سارا سال خوشی خوشی گزارا ہے. آئندہ شب برات تک ہم کو صحت کے ساتھ، حیات کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ اللہ قائم رکھے، زندہ رکھے، اور ہمیں عبادت کرنے کے لیے طاقت دے، ہمت دے، اور نیک کام کرنے کی ہمیں توفیق دے، ہدایت دے. خوب دعا کرو اور برائی سے بچاؤ، شیطان سے بچاؤ، نفس کے شر سے بچاؤ، دشمنوں سے بچاؤ، حاسدوں سے بچاؤ، دشمنوں سے بچاؤ، جادو سے بچاؤ، ٹونے سے بچاؤ. ایسا دعا کرنا، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. سمجھے نہیں؟ ہاں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں پروردگار اللہ تعالیٰ کو شب برات ایسی مبارک رات کی برکت عطا فرمائے. اللہ جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، مجھے اور میرے تمام خاندان والوں کو، میری بال بچوں کو، میرے بیوی، میرے بچوں کو، میرے خاندان والوں کو، اور تمام سننے والوں کے آل اولاد کو اللہ ان کی حیات کی راضی کر پائے، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، آئندہ شب برات تک اللہ ان کو حیات کے ساتھ زندہ رکھ کر، صحت کے ساتھ زندہ رکھ کر اللہ، اور اللہ شب برات کی بات کرنے کی توفیق دے، ہدایت دے، اور ہر طریقے کی اللہ مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، جنات اور شیطان کے اثرات سے، برے بلاؤں سے، برے بیماریوں سے، حادثوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے خاندان والی بال بچوں کی حفاظت فرما. اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، جو ارواح گزر گئے، جو مر گئے ہمارے رشتہ دار اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرما. پروردگار جو مسلمان اللہ تڑپ رہے ہیں اللہ مصیبتوں میں پریشان، اللہ ان کی مصیبتوں پریشانی کو دور فرما، خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرما، غیب سے مدد فرما. شیطان کی فوجیں یا اللہ اسرائیل یہودیوں کی فوجوں کو اور نصرانیوں کے فوجوں کو نیست و نابود کر کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما. اللہ فلسطینیوں کو بچا لے میرے پروردگار. اسی طرح ہندوستان کے مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت فرما، اللہ صحت کی حفاظت فرما، گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے قبرستانوں کی، مزاروں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما. کہ اللہ دشمن خوف جو اقتدار پر ہے اللہ، اللہ یہ مودی شاہ کی حکومت کو یا اللہ معزول کر دے، اللہ ان کو نکال دے، اللہ حکومت سے نکال دے، اللہ ایک اچھی حکومت عطا فرما ہندوستان میں، تاکہ اللہ مسلمانوں کی ہمدردی کرے اور مسلمانوں کو ظلم سے بچا. اللہ مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کو دور کر دے، مسلمانوں کے دشمنوں کو دور کر دے حکومت سے، اور مسلمانوں کے ہمدرد اور مسلمانوں کی مدد کرنے والوں کو حکومت عطا فرما. پیارے حبیب کے حسن پاک سے اللہ ہماری ناچیز عبادتوں کو قبول فرما لے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے پاک سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے یا رب العالمین. آمین آمین بجائے نبی المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.